بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر 2 ہے اور اس کا نام ہے مرکبات۔ مرکبات جو ہے مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جب ایک ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے، لیکن جب ایک سے زیادہ چیزیں آپس میں اکٹھی مل جاتی ہیں تو وہ مرکب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم گھر میں پانی بناتے ہیں، رمضان المبارک اب آنے والا ہے، تو رمضان المبارک میں عام طور پر گھروں میں وہ روح افزا بنایا جاتا ہے، اس کے اندر پانی کے اندر روح افزا شربت یا جامع شیریں شربت ڈالا جاتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ ویسے اکیلا پانی اور روح افزا یا جامع شیریں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جب دونوں کو ملایا جاتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو پہلے تختی پڑھی اس کے اندر سارے حروف جو تھے وہ اکیلے اکیلے فردن فردن وہ آ رہے تھے، لیکن اب ان کو ایک سے اب وہ دو ہوں گے، اور دو جب ہوں گے تو ایک اور ایک یعنی کہ ملے دو ہوئے تو وہ دو مرکب بن گیا۔ ٹھیک ہے کتنا بلا ہے؟ جی، تو اس کو ابھی ہم پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ الف، الف، ساتھ ساتھ پڑھتے رہے۔ لام، الف، لام، الف، دیکھ نا یہ لام الگ سے ہے اور الف الگ سے ہے۔ ٹھیک ہے، لام الف، لام، الف، لام، الف، لام کی ایک یہ شکل بھی ہے، لام الف۔ لام، الف، اچھا، اب یہ با ہے۔ با کی کل میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ لائن کے نیچے نقطہ ہوگا تو وہ با ہوگا، ایک نقطہ۔ لائن کے نیچے ایک نقطہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ با، با۔ با، جی، اب با جو ہے الف کے ساتھ مل کے آیا ہے، با الف، با، نہیں با کو با، لگ، با، الف، با الف، با، الف، با الف، جی، لام الف، لام، الف، لام الف، لام، 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 جی ابھی میں جو پڑھنے والا ہوں وہ حمیرہ نے ساتھ پڑھنا ہے میرے۔ لام الف، لام الف، جی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ اس کی کوئی غلطی اگر ہو تو اس کا پتہ چل جائے۔ سر میں تھوڑی سی میری بات ذرا سن لیجئے گا۔ جی جی جی، سر میری خالہ ہیں، میری مدر ان لا جو ہیں وہ ہاں، فالج کی پیشنٹ ہے، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اکثر مجھے وہ میوٹ کر کے کلاس لینی پڑتی ہے، وہ نا رونے لگ جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک ذرا ہے، ذہن کا بس مسئلہ یہ ہے تو درمیان میں بس آپ آپ سے کچھ، سناؤں۔ ہاں جی، کچھ الفاظ کا آپ سے سن لیا جائے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کلاس سن رہی ہے، پڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ۔ نہیں، میں سن رہی ہوتی ہوں، صرف وہ میں چھوٹی سی وجہ سے رکھتی ہوں کہ وہ نا آواز آتی ہے تو آپ کلاس ڈسٹرب نہ ہو، دوسرے لوگ میری وجہ سے تنگ نہیں ہو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یا جزاک اللہ۔ لام ح، لام، لام، ہا، لام الف۔ لام، الف، اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ پہلے 2 حرف تھے، اب 3 ہو گئے۔ پہلے یہ دیکھیں لائن اور اس کے نیچے ایک یہ نقطہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ با، با، با۔ لائن کے نیچے ایک نقطہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ با۔ دا، اور یہ دوسرا حرف جو ہے یہ درمیان میں ملا ہوا ہے، یعنی کہ پہلے کے ساتھ بھی یہ ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی ہے، تو یہ لام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور آگے پھر با اس کی وہ اصلی حالت میں وہ لکھا ہوا ہے، با لام با، با، با لام، با، لام با، کاف، کاف، کاف،
काफ اب یہ کاف کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ والی شکل ہے اور دوسری یہ شکل ہے۔ اب یہ شکل جو ہے یہ عام طور پہ ایسے لکھا ہوا کاف نہیں آئے گا، بلکہ جیسے یہ آگے بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں، دیکھنے میں وہ لام لگ رہا ہے، لیکن یہ درمیان میں یہ جو ایس کی طرح لکھا ہوا ہے، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا نشان ہے، یہ اس کی نشاندہی ہے۔ یہ جب لام کے اوپر ہوگا تو یہ کاف ہوگا، یہ لام نہیں ہوگا پھر۔ کاف، काफ کاف با، काफ با बा کاف با، काफ با کاف الف، काफ الف کاف الف۔ काफ अलिफ الف جی، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کے نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوتا ہے، اور اگر لائن کے اوپر دو نقطے ہو، جیسے یہاں پہ یہ آ رہا ہے، لائن کے اوپر دو نقطے ہوں تو وہ تا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ जी اور اگر لائن کے نیچے دو نقطے ہوں گے تو وہ یا ہوگا۔ جی سر جی، با، کاف، تا۔ बा با काफ ता جی، ابھی یہ سمیرہ بتائیں گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ تا کے آگے کیا ہے؟ काफ کاف۔ جی، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ऊपर छोटी सी हमजा है ना جی، एस लिखा یہ हुआ نشانی ہے اس کی، جی شاباش۔ تا، کاف، فا، ता काफ सा با، बा تا، ता تا فا، सा نون، नून یا، या یا یا با الف۔ बा با अलिफ جی، اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائن کے نیچے ایک نقطہ ہو تو وہ با ہوتا ہے، اور اگر لائن کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو وہ نون ہے۔ नून جی، اب اس کی یہ مشق ہے کہ لائن کے نیچے ایک نقطہ آیا تو با، اور اگر اوپر چلا گیا ایک نقطہ تو نون، جیسے یہ دیکھیں، نون الف۔ नून अलिफ الف جی، اب ایک نقطے الف سے اب دو نقطے آ گئے، کہ دو نقطے اگر اوپر ہوں تو تا، اور اگر دو نقطے نیچے آ جائیں تو یا۔ یا تا الف، ता تا अलिफ یا الف۔ या अलिफ یا الف پہلے ایک نقطہ تھا، پھر دو، اب تین، تین نقطے جو ہیں وہ ایک تو سا کے آتے ہیں، اگر ایک سر ہو، ایک لائن ہو اور اس کے اوپر تین نقطے ہوں تو فا ہے، اور اگر دانت بنے ہوئے ہوں اور اوپر تین نقطے ہوں تو شین ہے وہ، ٹھیک ہے جی؟ जी تا الف، सा अलिफ الف با سین، बा با सीन سین یا سین، यासीन یا نون سین، नून نون सीन تا سین۔ तासीन جی، اب یہ تین نقطے اوپر ہیں، اب اس کے بارے میں کون بتائے گا کہ یہ سا ہے یا شین ہے؟ شہلا آپ بتائیں۔ سر سا ہے سا ہے جی، کیسے پتہ چلا آپ کو کہ سا ہے؟ سر اس کے دندانے نہیں ہے نا، اور جی، سین کے دندانے ہیں، صرف ہاں، تین دندانے ہیں، سین کے شو ہو رہے ہیں جی اور سا کے نہیں۔ شاباش۔ جی، ایک دانت ہے اس کے اوپر یہ تین نقطے ہیں تو یہ سا ہے، اور اگر دانت زیادہ ہوں اور اس کے اوپر نقطے ہوں تو وہ شین ہوگا۔
جی शाबाश. तासीन. तासीन तीन अच्छा, अब ये नई शक्ल आई है एक. ये है, लाइन है और नीचे को ये मुड़ा हुआ है. और इसका हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर नुक्ता है या खाली है या ऊपर नुक्ता है. और अगर तो इसके पेट में नुक्ता हो, ये लाइन, ये वाली लाइन, और इसके पेट में अगर नुक्ता है तो ये जीम है. और अगर बगैर नुक्ते के है तो हा. और अगर यही हाँ नुक्ता अगर ऊपर चला जाए तो खा. ख जी. ताजीम. ताजीम ताजीम ताहा. ताहा ता नून खा. नून खा नून अब सुमेरा ये बताएं कि ये दो नुक्ते नीचे ये कौन सा हर्फ है. या। या. जी, आपको कैसे पता चला कि ये या है. इसके नीचे दो नुक्ते हैं। हाँ जी, अगर ऊपर हो लाइन. तो ता होता है। जी शाबाश. ये लाइन के नीचे दो नुक्ते हैं तो ये या है. या हा. या हा बाजीम. बाजीम बाजीम अब आगे मीम की ये शक्लें कुछ हैं, ये इन्होंने लिखी है. या के साथ मीम आया है. इसकी ये अलग शक्ल, इस शक्ल में भी लिखा आता है, और ये इस शक्ल में भी मीम लिखा हुआ आता है. या मीम. या या मीम मीम अब इसका कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा हरफ है बा के, ये मीम के साथ. ये तो मैं खुद बा। बता. जी. लाइन के नीचे नुक्ता इसके है तो बा है ये. नीचे नुक्ता है। जी। जी. अगर ऊपर होता तो नून होता। नून होता. जी शाबाश. बा मीम. बा मीम मीम नून मीम. नून नून मीम ता मीम मीम. ता ता मीम मीम ता मीम. सा ता मीम मीम बा या. ता बा या या या. या 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 नून या. नून या या ता या. ता ता या या ता या. सा ता या या जी. नून बा लाम. नून बा लाम लाम ता नून लाम. ता ता नून लाम बा या लाम. बा बा या लाम या ता लाम. या या ता ता लाम लाम ता सा लाम. सा ता सा सा लाम लाम नून बा नून. नून नून बा बा नून नून बा नून नून. बा नून बा नून ता या नून. ता ता या या नून नून या ता नून. या या ता ता नून नून ता सा नून. सा ता सा सा नून नून जीम. जीम हा. हा है खौ. हा खौ हा सा. हा है सा खौ बा. हा खौ बा बा जीम ता. जीम ता ता हा ता. ता खा ता 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 या जीम बा. या या जीम ता जीम बा
با خا تا با خا خا تا خا تا 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 ہا. ہا اب دیکھیں نقطوں کے بغیر ہے یہ گول دائرہ ایک، تو ہا، اور اگر اس کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو تا. ٹھیک ہے. با تا با با تا تا یا ہا. یا یا ہا ہا کی ایک یہ والی شکل بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ گول ہے مڑا ہوا، اور ایک یہ نیچے کو اس نکلا ہوا ہے اور اوپر کو یہ لائن ہے، تو یہ بھی ایک شکل ہے اس کی ہا کی. تا ہا. تا تا ہا نون تا نون تا تا ہا. ہا ہا یا ہا با. یا یا ہا با یا با با ہا الف. با ہا با الف ہا الف با ہا میم. با ہا با میم ہا میم دال. دال دال دال. زال دال جیم دال. جیم جیم دال دال قا دال. ہا ہا ز- دال را. را را زا. زا دا جیم را. جیم را قا زا. ہا ہا ز دال را. را زا. زا دا یا را. یا را را تا زا. تا زا تا سین. سین شین. جین سین لام. سین لام سین لام شین لام. جیم لام لام صاد. صاد صاد ضاد. صاد ضاد طا. طا طا ظا. ظا صاد با. صاد با صاد با طا با. طا طا با ضاد الف. ظا ضاد الف ظا الف. ظا الف طا الف عین. عین عین غین. غین عین حمزہ. حمزہ حمزہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ہی شکل ہے اور یہ آگے بھی ایک شکل ہے. اب ان میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق ان کا یہ ہے کہ اگر یہ ایسے آئے تو یہ حمزہ ہے، لیکن اگر کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے تو یہ پھر حمزہ نہیں ہوگا، پھر وہ عین ہوگا. عین عین جی، حمزہ کسی بھی حرف کے ساتھ ملتا نہیں ہے. عین حرف کے شروع میں بھی مل جائے گا، درمیان میں بھی مل جائے گا، آخر میں بھی آ جائے گا. یعنی کہ عین دوسرے حروف کے ساتھ مل سکتا ہے لیکن حمزہ کسی حرف کے ساتھ مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. عین زا. عین عین را ذا غین را. عین را صاد عین. صاد غین را. عین غین را را صاد عین. صاد صاد عین ضاد غین. صاد ضاد غین با عین دال.
با عین عین دال دال صاحب آپ کہاں سے آ گئے؟ تا غین ذال. تا تا غین دال دال اب یہ والی چیز جو ہے اس کو ذرا ذہن نشین کریں کہ اگر الف کے اوپر حمزہ لکھا ہے، واؤ کے اوپر یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو اس کو صرف حمزہ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو الف حمزہ یا واؤ حمزہ یا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو صرف حمزہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک اوکے. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ استعمال ہوا ہے، تو اسے پڑھیں گے حمزہ 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 فا فا قوف قاف واو واو قاف قوف واو قاف قاف واو فا واو فا فا واو فا قوف لام فا فا قاف لام قاف لام قوف فا لام قاف قاف فا لام لام یا فا یا یا فا فا میم 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 حامیم 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 لام میم لام میم لام میم تامیم 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 تا تامیم تامیم تا